ہمارے بزرگوں کے بارے میں یہ ہے مشہور ہے کہ 6 مہینے وہ دعا کرتے تھے اللہ رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ رمضان تک پہنچا دے، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان دے دے۔ 6 مہینے رمضان سے پہلے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، اور رمضان میں مل گیا، عبادتیں کی، نیکیاں کی، پھر 6 مہینے دعا کرتے تھے اللہ جو کچھ نیکی کی ہے اس کو تو قبول فرما لے۔ تو پورا سال ان کا رمضان کے ماحول میں گزرتا تھا، 6 مہینہ انتظار میں، تمنا میں، شوق میں، اور باقی 6 مہینے ان نیکیوں کو قبول کروانے کی دعا کرنے میں۔ تو چونکہ یہ رمضان سے متعلق ہے، قرآن سے متعلق ہے، لیلۃ القدر سے متعلق ہے، تو ہمیں بھی آج سے ہی یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں بھی رمضان عطا فرما دے۔ اور اس کی آگے کی جو سورت ہے وہ سورۃ القدر ہے۔ سورۃ القدر 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور مکی سورت ہے۔ سورۃ القدر، قدر اس کی پہلی آیت میں لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ قدر کے معنی آتے ہیں 2، ایک قدر کے معنی آتے ہیں تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کا اس میں تذکرہ ہے، اس کو قدر کی رات اس وجہ سے کہا گیا، مفسرین نے کہا کہ اس رات میں دنیا میں ہونے والے جو فیصلے ہوتے ہیں، اگلے سال میں ہونے والے جو اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ اس رات میں ہوتے ہیں۔ عام طور پر آپ تقریروں وعظوں میں سنتے ہیں شب برات کے بارے میں، وہ صحیح نہیں ہے، شب قدر ہی کے بارے میں ہے کہ لیلۃ القدر تقدیر کے فیصلے، زندگی، موت، حیات، فنا، عزت، ذلت، روزی میں کشادگی، روزی میں تنگی، جو بھی کہ انسانوں کے سلسلے میں، مخلوق کے سلسلے میں طے ہونا ہے اگلے سال، وہ اس رات میں طے ہوتے ہیں تقدیر کے فیصلے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور دوسرا قدر کے معنی آتے ہیں حیثیت، عظمت۔ تو چونکہ اس رات کی اہمیت ہے، حیثیت ہے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قدر کی رات میں، اس کو یعنی قرآن کریم کو۔ اور قدر کی رات کو بھی جو اہمیت ملی، عظمت ملی، وہ قرآن کریم کی وجہ سے ملی ہے، اور رمضان کے مہینے کو جو عظمت ملی ہے وہ بھی قرآن کریم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو عظمتیں جو بانٹنے والی چیز ہے، تقسیم کرنے والی چیز ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے قرآن اس کو بلند کرتا ہے، مقام عطا کرتا ہے، عظمت عطا کرتا ہے۔ وہ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں، بہت سارے لوگوں کو بلند مقام عطا فرمائے گا، اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے پستیوں میں ڈال دے گا، ذلتوں میں ڈال دے گا، اور ناکامی ان کی مقدر کر دے گا۔ جو قرآن سے جڑ جائے گا وہ بلند ہو جائے گا، اور جو قرآن سے اپنے تعلق کو ختم کر لے گا وہ پستیوں میں چلا جائے گا، ناکامیوں کا سامنا کرے گا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا گیا اس وجہ سے کہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان کو مہینوں کا سردار کیا گیا کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے۔ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ قرآن آسمان دنیا پر جو قریبی آسمان ہے ایک ہی مرتبہ میں وہاں اتارا گیا، اور پھر پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی وہ شب قدر میں آئی ہے، قرآن اتارا گیا ہے۔ تو وہ اس کی وجہ سے اس رات کو بھی عظمتیں عطا ہوئی ہے۔ اور ایسے بھی قرآن سے جو چیز جڑ جاتی ہے، جس چیز کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے لکڑی کا ٹکڑا ہے، قرآن سے جڑ جاتا ہے رحل، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، عظمت کرتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ہے قرآن سے جڑ گئی تو اس کو عظمتیں مل جاتی ہے۔ تو یہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قدر کی جو عظمت ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے۔ سورت کیوں نازل ہوئی ہے؟ سورت اس لیے نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنی اسرائیل یا پچھلی قوموں میں سے کسی آدمی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اس نے بڑی عبادتیں کی، رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، عبادت کرتا تھا، اور دن میں جہاد کرتا تھا۔ جہاد سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ کے سامنے رات میں کھڑا ہونا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور پچھلی قوموں کے لوگوں کو بہت
لمبی عمریں عطا کی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ 950 سال تو تبلیغ کرتے رہے اور طوفان آیا، قوم کو غرق کر دیا گیا. اس کے بعد بھی آپ تقریباً 150 سال زندہ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھیں 1000 سال سے بھی زیادہ ان کی زندگی. تو پچھلی قوموں کو کئی سو سالوں کی عمریں دی گئی تھی. اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا تھا کہ میری امت اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوگی. زیادہ تر لوگ بس اتنی ہی عمر پائیں گے. اور آگے فرمایا بہت کم ایسے ہوں گے من یجوز ذالک، جو اس سے آگے بڑھیں گے. باقی زیادہ تر لوگ بس اتنی عمریں پائیں گے، 60-70 کے درمیان اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو صحابہ کو تعجب ہوا، پچھلی قوموں نے بڑی بڑی عمریں بھی پائی، عبادتیں کی، ہماری عمریں بھی کم، تو پھر ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نیکیوں میں، خیر میں، اچھائی کے کاموں میں کتنی بھی عبادت کرتے رہے ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور کہا کہ ہم تمہیں ایک رات ایسی دیتے ہیں کہ اگر اس ایک رات کو اگر تم عبادت کر لو تو پچھلی قوموں کے لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ گے. وہ ایک رات تمہاری زندگی میں کئی مرتبہ آئے گی، تو اس اعتبار سے عبادت کریں اور اس کا حساب لگائیں تو کئی سو سال کی زندگی جو ہے زندگی کی عبادتوں حساب میں لکھ دی جاتی ہے، نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. تو فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پیچھے بھی ایسے الفاظ آئے، وہاں بتایا تھا قرآن میں وما ادراک وما یدریک آیا ہے، یہ الفاظ آئے. تو وہاں پر نقطہ یہ وما ادراک جہاں کہیں بھی آیا نا، اس کا مطلب یہ پوچھتے نا اللہ تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں علم بتا دیا ہے حضور کو. وما یدریک، تمہیں کیا پتا، مضارع کا صیغہ ہے، اس کی شکل بدل گئی ہے جملے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم حضور کو بھی نہیں بتایا گیا ہے. جیسے وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تمہیں کیا پتا کہ قیامت قریب ہو. تو قیامت کے بارے میں ایکوریٹ اس کے ٹائم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا، نہ کسی مقرب فرشتے کو بتایا گیا، نہ نبی مرسل کو بتایا گیا. لیکن جہاں وما ادراک آیا، وما ادراک ما القاریہ، وما ادراک ما الحاقہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس طرح کے جملے آئے، اس کا مطلب اس کے بارے میں حضور کو بتا دیا گیا ہے. اور حضور کو شب قدر کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا، رات متعین کر دی گئی تھی کہ فلاں رات ہے. اور اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکلے تھے، صحابہ کرام کی طرف آ رہے تھے کہ دو لوگ جھگڑ رہے تھے، اور ان کے جھگڑے کے نتیجے میں اللہ کے نبی ادھر مشغول ہوئے اور وہ ذہن سے وہ بات نکال دی گئی. رات کون سی تھی وہ نکل گئی. حضور نے فرمایا بھی میں آیا تھا تو تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے کہ فلاں رات شب قدر ہے اور فلاں فلاں آدمی جھگڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی، اس کا متعین ہونا اٹھا لیا گیا. پھر حضور نے کہا اب اس کو تلاش کرنا ہے آخری عشرے میں، طاق راتوں میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتی ہے اس رات میں. روح سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے لوگ رہتے ہیں کہ اس رات میں جو اس دنیا سے لوگ چلے گئے ان کی روحیں آتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہوگا، اس وجہ سے وہ لوگوں میں یہ چرچا چلی ہے، لیکن زیادہ تر بات یہی ہے روح سے مراد روح الامین، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین مراد ہیں. فرشتے اترتے ہیں اور فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اترتے ہیں. حالانکہ جبرائیل امین آتے تھے نبیوں کے پاس، وحی لے کے آتے تھے، اور وحی لانا برکت کی چیز ہے. جبرائیل امین کا آنا برکت اور خیر اور بھلائی کا سبب ہے. تو اس امت کو خیر اور برکات سے متمتع اور فائدہ اٹھانے کے لیے اور لطف اندوز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کہا تم بھی جاؤ لیلۃ القدر میں فرشتوں کے ساتھ، تاکہ اس امت کو خیرات اور برکات حاصل ہو اور نفع حاصل ہو. تو جبرائیل امین بھی آتے ہیں. فرشتے کیوں آتے ہیں؟ فرشتے دعا کے لیے آتے ہیں. حدیث شریف میں آیا کہ فرشتے آتے ہیں جو اس امت کے افراد میں سے اس رات میں عبادت کرتا ہوا پاتا ہے، اس کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں. بلکہ یہ الفاظ بھی آئے، فرشتے کہتے ہیں تعالو، چلو چلو چلو، ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے جائیں اور ان کے دعا کرنے کے لیے جائیں کہ جن کی عبادتیں، جن کا رونا، دعا میں مشغول ہونا اللہ کو ہماری تسبیح اور تقدیس سے بھی زیادہ محبوب ہے.
فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں. سبوحن قدوس نسبح لک نقدس، یہی کہا تھا نا فرشتوں نے. انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم تسبیح کر رہے ہیں، پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، ہم گناہ بھی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. ایسی مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں جو خون ریزی کرے گی، لڑے گی، جھگڑا کرے گی اور گناہ کرے گی. ایسی مخلوق کو کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ آج جاؤ لیلۃ القدر میں جاؤ. لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہوئے جب پاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دیکھو، تم کہتے تھے یہ جھگڑا کریں گے نا، کہ دیکھو ساری خواہشات سارے تقاضے چھوڑ کر میری عبادت میں مشغول ہیں، مجھ سے دعا کرنے میں مشغول ہیں. یباہی بکم الملائکہ، تمہارے ذریعے سے فرشتوں پر اللہ فخر کرتے ہیں. تم تو کہتے تھے یہ تو بڑے بدماش ہوں گے، دیکھو یہ کیسے عبادت کر رہے ہیں، کیسے رو رہے ہیں. تو ان کو دعا دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر معاملہ لے کر. وہ بتایا کہ لیلۃ القدر میں معاملات طے ہوتے ہیں، فیصلے طے ہوتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں. اور سلام، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ صبح فجر کے طلوع ہونے تک ہے، مغرب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک ہے. اب یہ کون سی رات ہے؟ ہم نے بتایا کہ اس کی تعیین اٹھا لی گئی، نہیں بتایا گیا. یہ جو مشہور ہے ہم صرف 27ویں شب کو سمجھ لیتے ہیں، یہ کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں آئی. یہ تو بزرگوں نے، اولیاء کرام نے، عبادت گزاروں نے، علماء کرام نے راتوں میں عبادت کی رمضان میں جاگ کر. تو ان کا تجربہ ہے اپنا، ان کا اپنا مشاہدہ ہے، ان کے اپنے قیاس اور اندازے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اتنی مرتبہ رمضانوں کو جاگا ہے، ان راتوں میں جاگا ہے. تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ 27ویں رات کے شب قدر ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. بس یہ ہے، حدیث میں نہیں آیا کہ 27ویں ہی شب ہے. حدیث میں تو یہ آیا ہے تعیین اٹھا لی گئی ہے، اب اس کو تلاش کرو رمضان کے اخیر عشرے میں، اور اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یہ حدیث میں ضرور آیا ہے. تو کہا کہ یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی اس کی فضیلت باقی رہتی ہے. مغرب سے لے کر صبح فجر کے طلوع ہونے تک، فجر کا ٹائم ہونے تک، کوئی بھی بندہ اس رات کے کسی بھی لمحے، کسی بھی ٹائم عبادت کرتا ہوا اور دعا کرتا ہوا اور نیکی کرتا ہوا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. حدیث میں آیا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو قدر کی رات اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا دعا کرتا ہے، یعنی رات کو جاگتا ہے ایمان و یقین کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو اس کی زندگی میں پہلے گناہ ہو چکے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں اس رات کے صدقے طفیل میں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے. اور یہ بھی آیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے خیر سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ جو اس رات کے بھی خیر سے محروم کر دیا گیا، اس سے بڑھ کر محروم القسمت، بد قسمت کوئی نہیں ہے. ان میں ایک فرمایا والدین کا نافرمان، دوسرا فرمایا شراب کا عادی جو چھوڑنے کے لیے کوشش ہی نہ کرے اور شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، ویسا شخص چغل خور آیا ہے، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، اس کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ رات جو ہے بڑی قدر والی ہے، اور رمضان اب زیادہ دور نہیں ہے ہم سے، تو رمضان کی تیاری ہی کر لینی چاہیے ہم سب کو بھی. انتظار میں جو بندہ رہتا ہے نا، اللہ اس کو عبادت کا ثواب دیتا ہے. اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں یہ ہے، مشہور ہے کہ 6 مہینے وہ دعا کرتے تھے اللہ رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ رمضان تک پہنچا دے، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان دے دے. 6 مہینے رمضان سے پہلے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، اور رمضان میں مل گیا، عبادتیں کی، نیکیاں کی، پھر 6 مہینے دعا کرتے اللہ جو کچھ نیکی کی ہے اس کو تو قبول فرما لے. تو پورا سال ان کا رمضان کے ماحول میں گزرتا تھا، 6 مہینہ انتظار میں، تمنا میں، شوق میں، اور باقی 6 مہینے ان نیکیوں کو قبول کروانے کی دعا کرنے میں. تو چونکہ یہ رمضان سے متعلق ہے، قرآن سے متعلق ہے، لیلۃ القدر سے متعلق ہے، تو ہمیں بھی آج سے ہی یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں بھی رمضان عطا فرما دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ ونشہد ان لا